وبينات من الهدى والفرقان. شرعی دلائل کل 4 اقسام کی ہیں. پہلا قطعی الثبوت، دوسرا ظنی الثبوت، تیسرا قطعی الدلالہ، چوتھا قطعی ظنی الدلالہ. قطعی الثبوت وہ نصوص ہیں جو اپنے لفظ اور وجود کے اعتبار سے قطعی ہوں، جیسے قرآن مجید. قرآن سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے. اسی طرح حدیث متواترہ تمام کے تمام قطعی الثبوت ہیں. دوسرا ظنی الثبوت، وہ نصوص ہیں جن کے مقبول ہونے میں امت کا اختلاف ہے، جیسے حدیث احاد. تیسرا قطعی الدلالہ، قطعی الدلالہ وہ نصوص ہیں جن سے مراد لیا گیا مفہوم منصوص ہو اور ان کا مفہوم اس کے علاوہ کسی اور مفہوم کا متحمل نہ ہو. ظنی الدلالہ وہ نصوص ہیں جو ایک سے زائد معنی کے متحمل ہوں. قرآن اور احادیث متواترہ تمام قطعی الثبوت ہیں، مگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں سے بعض قطعی الدلالہ ہیں اور بعض ظنی الدلالہ. رتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ وہ نصوص ہیں جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوں. اس کے برخلاف اخبار احاد یا احادیث احاد ظنی الثبوت ہیں. اگر ان کا مفہوم واضح اور دو ٹوک ہے تو وہ قطعی الدلالہ ہوتے ہیں، ورنہ وہ ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ کہلائیں گے. اگر حدیث کے کسی لفظ یا بیان کا مفہوم بغیر کسی تعویل کے واضح ہو رہا ہو، پھر اس کی تصدیق علم کے دوسرے ذریعے جیسے جدید سائنسی تحقیقات سے بھی ہو رہی ہو، اور پھر اس سلسلے میں وارد دوسرے قرآنی بیانات اور احادیث میں مکمل طور پر تطبیق بھی ہو رہی ہو، تو پھر احادیث سے ان بیانات کا درجہ ظنی الثبوت سے بتدریج قطعی الثبوت کی طرف بلند ہوتا چلا جائے گا. علامات قیامت اور فتن کے متعلق وارد زیادہ تر احادیث احاد کے درجے کی ہیں. ان کا تعلق چونکہ مستقبل میں پیش آنے والے حادثات سے ہے، جن کے ظہور سے قرآن و حدیث کے بڑے علمی اعجازات کا ظہور ہونا تھا. اس لیے اس سلسلے میں مشیت الہی شاید یہی رہی ہو کہ ایسی احادیث کو احاد کے درجے میں رکھا جائے، تاکہ وقت آنے پر اس کے دوہرے فوائد سامنے آئیں. پہلا یہ کہ احادیث کا علمی اعجاز سامنے آئے، تو دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ احادیث احاد جو درجے میں احادیث متواترہ سے کم درجے کی ہیں، جب صحت میں ان کا یہ حال ہے تو لامحالہ طور پر دوسری تمام احادیث بلکہ کل ذخیرہ حدیث کی صحت کا بھی یہی حال ہوگا، اور تمام ذخیرہ حدیث کی حجیت پر علمی دلائل فراہم ہوں گے.